السلام علیکم 10th کلاس. امید ہے کہ بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ جو ہے اپنا سارا کام اس کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے, نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے. کلاس 10th آج ڈیٹ ہے 4 جون اور ہم نے کل آپ کی نظم نمبر 6 جو کہ میلی ترانہ تھا جی بی پاکستان وہ کمپلیٹ کیا تھا. آج ہم نے آپ کے حصے نظم نمبر 7 اونٹ کی شادی جس کے شاعر دلاور فغار ہیں اس کا آغاز کرنا ہے. تو آپ جو ہے وہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 137 نکالیے تاکہ جو ہے ہم نظم کا آغاز کریں. ہمارے جو آج کے شاعر ہیں وہ ہیں دلاور فغار. ان کا سن پیدائش 1929 ہے اور سن وفات جو ہے 1998 ہے. دلاور فغار کا اصل نام جو ہے وہ دلاور حسین تخلص ان کا پہلے شباب تھا, پھر فغار اختیار کیا. ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ بدایوں ہے. یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ابتدائی تعلیم بدایوں ہی میں حاصل کی اور ایم اے اردو کا امتحان جو ہے وہ انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے اول بدرجہ اول پاس کیا, یعنی کہ ڈویژن 1 میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسی یونیورسٹی سے جو ہے انہوں نے معاشیات ایم اے معاشیات کا امتحان بھی پاس کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دلاور فغار کی حصے مزاج جو ہے وہ تیز ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی شاعری مجموعے میں حادثے, غزلیات, ستم ظریفہ, شامت اعمال, آداب عرض, انگلیاں فغار اپنی, اثر نو, مطلع عرض ہے, خدا جھوٹ نہ بلوائے اور فی سبیل اللہ اہم ہے. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ کراچی کے اخبارات نمائے وقت جسارت اور مساوات میں منظوم کالم نگاری بھی کرتے رہے. ان کا تمام مزاحیہ کلام جو ہے وہ کلیات دلاور فغار کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے ہم نظم کا آغاز کرتے ہیں. تو 10th کلاس ہمارا جو عنوان ہے نظم کا وہ ہے اونٹ کی شادی. اب اونٹ کی شادی مزاحیہ شاعری میں جو ہے وہ شہرت دوام حاصل کرنے والے شاعر دلاور فغار اپنے منفرد اسلوب مزاح میں جو ہے وہ اونٹ کی شادی کے عنوان کے تحت ازواجی زندگی کے نہایت خوبصورت رخ پہ جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اصل ذمہ داری کا احساس بڑے بڑوں کو جو ہے وہ سنورنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اب اس پوری نظم میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک اونٹ کی شادی کا منظر اور اس کو وہ پیش کر رہے ہیں. تو سب سے ہم پہلے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. شعر نمبر 1 دیکھیں آپ. شعر نمبر 1 ہے کہ نیا یہ آنچ کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ صحرا باندھ کے ایک اونٹ بل بلایا ہے. بل بلایا یعنی کہ خوشی میں آوازیں نکلنا یا نکالنا. پرچے سے مراد اخبار اور گل کھلایا یعنی کہ انہونی بات ہوئی. اب اس میں جو ہے وہ شاعر دلاور فغار کہتے ہیں کہ آج کے اخبار کے مطالعہ کے دوران میں نظریں جو ہے وہ ایک خبر پہ مرکوز ہو گئیں. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کی تصویر ہے جو صحرا لگائے جو ہے وہ کھڑا بڑا خوش دکھائی دے رہا ہے. جیسے کہ بقول شاعر بھی ہے حوالہ شعر جو میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی چلوں گی اور بولتی بھی چلوں گی. سب سے پہلے حوالہ شعر ہے جیسے کہ بقول شاعر کہ آج اخبار میں ایک تصویر پہ جو نظر پڑ گئی تو نظر جم گئی. آج اخبار میں ایک تصویر پہ جو نظر پڑ گئی تو نظر جم گئی. صحرا باندھے ہوئے منہ چھپائے ہوئے اونٹ خوش تھا بہت مسکراتے ہوئے. یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ آج کے اخبار میں یہ عجیب اور انوکھی خبر پڑھ کے بہت حیران ہوا ہوں کہ پہلے تو اخباروں میں جو ہے وہ اعلیٰ خاندان کے افراد کی شادی کی خبریں شائع ہوتی تھیں اور اس کے صحنوں سے سجی تصاویر اخبارات کی جو ہے وہ زینت بنا کرتی تھی. لیکن آج جو ہے وہ معمول سے ہٹ کے یہ انوکھی تصویر اور خبر جو ہے وہ قارئین کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بن رہی ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ خوب سج کر اور چہرے پر صحرا سجائے کھڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اونٹ نے خوشی خوشی صحرا تو سجا لیا لیکن اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ شادی کے بعد زندگی جو ہے وہ ایک نیا رخ شروع کرے گی. پہلے تو سنی سنائی کہانیاں تھیں, اب وہ خود جو ہے اسی کہانی کا ایک کردار بن چکا ہے. بے شمار شادی شدہ افراد کے افسانے جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیں. اس لیے آئندہ آنے والی مشکلات کو دیکھ کر اونٹ بھی پکار اٹھا, تڑپ اٹھا ہے اور خوب پریشان دکھائی دیتا ہے. تو یہ تھا شعر نمبر 1 کی تشریح جو ہم نے کی. میں بیسیکلی آپ کو صرف اسی مفہوم سمجھاتی ہوں. تشریح جو ہے وہ آپ نے اسی مفہوم کو سنتے ہوئے مزید اس کو جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ لمبا کر کے لکھنا ہوتا ہے اور جو میں نے آپ کو تشریح کا پیٹرن سمجھایا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ ہی آپ نے وہ پیٹرن رکھنا ہوتا ہے. اب شعر نمبر 2 پہ چلتے ہیں اسٹوڈنٹس. شعر نمبر 2 دیکھیں 10th کلاس. شتر کے گھر میں پیام بہار ہے صحرا,
پیام شتر یہ سے مراد اونٹ، اور پیام بہار بہار کا پیغام، کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا، بے مہار یعنی کہ آوارہ۔ اب اس شعر میں دراوا فگار کہتے ہیں کہ اونٹ کے گھر میں یہ خبر خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے کہ شادی اس کے لیے نئی زندگی کا آغاز ثابت ہوگی۔ یہ بات اونٹ کے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز ہے کہ آج جو ہے وہ اس کے چہرے پر سجا یہ صحرا جو ہے اسے بے شمار خوشیاں دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مگر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو شادمانی شادی کے ارادے تک ہی ہوتی ہے، یعنی کہ خوشی شادی کے ارادے تک ہی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد کے حالات کچھ خاص مزیدار نہیں ہوتے، کیونکہ ذمہ داریوں کا ایک جو ہے کوہ گرا سر پہ آن پڑتا ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتے ہیں محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، محبت کا مزہ ہوتا ہے شادی کے ارادے تک، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے سب بیکار ہوتا ہے۔ یہ حوالہ شعر میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے مصرے میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے صحرا، یعنی کہ کبھی کبھی یہ جو صحرا ہوتا ہے بڑا بے قابو دکھائی دیتا ہے، اور شتر بے مہار کی مثل جو ہے یعنی کہ مثال جو ہے وہ اس موقع پر صادق معلوم ہوتی ہے، سچی معلوم ہوتی ہے کہ صحرا جو ہے بھی کبھی کبھی بے مہار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس صحرے نے انسانی چہرے پہ تو سجنا ہی ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو ہے وہ بے مہار ہو کر اونٹ کے چہرے پر جو ہے اونٹ کے سر پہ جو ہے وہ جا سجا ہے۔ اصل میں شاعر جو ہے وہ طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بات انسانوں کے لیے باعث راحت ہوتی ہے، اب وہی صحرا جو ہے وہ جانوروں یعنی کہ مراد اونٹ کے لیے خوشی کا باعث بن رہا ہے، اس لیے صحرا جو ہے بے مہار دکھائی دیتا ہے۔ شعر نمبر 3 پہ چلتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ شعر نمبر 3 اسٹوڈنٹس دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے بننے کو مبارک کی خوشگوار گھڑی، بننے یعنی کہ دولہا، خوشگوار خوشی سے بھرپور، کہ سر کا درد بڑھا ناک میں نکیل پڑی، نکیل یعنی کہ رسی پڑنا، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ میرے دولہا میاں یعنی کہ اونٹ کی زندگی کے خوشگوار لمحات جو ہیں وہ اس کو مبارک ہو، کیونکہ ایسے لمحات کسی بھی فرد کی زندگی میں عام طور پر ایک ہی بار آتے ہیں، جب وہ خوب بنگ سنور کر اپنی شریک حیات کو لینے کے لیے اس کے در پہ چلا جاتا ہے، اس کے گھر پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس موقع پہ گھر والے دوست احباب جو ہیں وہ مبارکباد دیتے ہیں، تو اس لیے شاعر بھی جو ہے اپنی دوستی کا حق نبھا رہے ہیں، اور دولہا میاں یعنی کہ ان کو جو ہے وہ خوشگوار سائتوں میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ بقول شاعر ہے حوالہ شعر ہے کہ ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے دولہا میاں کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ کر منظر نگاری کر رہے ہیں کہ دولہا میاں جو وہ دیکھنے میں بڑا خوش نظر آتا ہے، مگر اس کی ناک میں جو رسی ڈل گئی ہے اس کی پریشانی کے اثرات اس کے چہرے پہ عیاں ہو رہے ہیں کہ اس کی حالت کو جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے۔ جیسے یعنی کہ اصل میں شاعر جو ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شادی بظاہر خوشی کے مقام کا نام ہے، لیکن شادی جو ہے بڑے بڑے آزاد خیالوں کو محتاط راستہ انتخاب کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور وہ بھی اس مقام پہ بڑے بڑے جو ہے وہ سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے جو ہے آج شعر نمبر 1 سے لے کر شعر نمبر 3 تک کے اشعار کی تشریح کی ہے۔ آپ نے شاعر کا تعارف، ان اشعار کی تشریحات کو جو ہے وہ اچھے سے ایک دفعہ خود بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ تشریح کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔